جی فرینڈز، ونس اگین ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ صحت مند ہوں گے، خرم ہوں گے۔ لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، آج ہمارا ٹاپک ہے انڈیویجول اینڈ سوسائٹی۔ اس پہ ہم سوشلائزیشن پہ بھی بات کریں گے، لیکن لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں کیا آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہیں یا لوگ موجود نہیں ہیں؟ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد یہ لوگ موجود نہ ہو تو آپ کی زندگی پہ کیا اثر ہوگا؟ آپ کہاں سے اپنی نیڈ پوری کرو گے؟ جیسا کہ آپ کو کہیں کبھی بھوک لگتی ہے تو آپ کو کھانا کون مہیا کرتا ہے؟ وہ گھر میں کیسے آتا ہے؟ باہر اسے کون پروڈیوس کرتا ہے؟ باہر کون لینے جاتا ہے؟ آپ کس طرح سے اس چیز سے افیکٹ وغیرہ ہوتے ہو؟ میرا اور ایک آپ سے سوال ہے کہ اگر آپ فرض کر لیں کہ یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں، آپ کے فیملی موجود ہے، آپ کے بھائی بہن موجود ہیں، فرض کر لیں کہ اگر وہ سڈنلی کوئی نہ ہو آپ کے بیچ، آپ ایک جنگل میں رہنا شروع کر دیں، آپ کے ارد گرد کوئی موجود نہ ہو تو آپ کی زندگی کیسے ہوگی؟ تصور کریں، کون ہوگا جو آپ کی باتیں سنے گا؟ کون ہوگا جو آپ کی فیلنگ سنے گا؟ کون ہوگا جس سے آپ سائنس سیکھو گے، میتھ سیکھو گے؟ کون ہوگا جس سے آپ سائنس سکھاؤ گے، میتھ وغیرہ سکھاؤ گے؟ وہ کون ہوگا جس کے ساتھ آپ اپنی خوشیاں بانٹو گے، اپنے غم بانٹو گے، اپنے زندگی کے لمحات وغیرہ بانٹو گے؟ تو سارے چیز کا نچوڑ تو یہی نکلتا ہے کہ ایک انسان کبھی بھی الگ نہیں رہ سکتا۔ اس کو رہنے کے لیے ایک معاشرے کی، ایک زندگی کی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی تو مل جاتی ہے لیکن اس زندگی میں میننگ کا جو اصول ہوتا ہے اور جو میننگ آتی ہے، ہماری نیڈس پوری ہوتی ہے، وہ ایک معاشرہ کرتا ہے۔ اگر میں ایک لیکچر بنا رہا ہوں تو ایک سوسائٹی کے لیے بنا رہا ہوں، جو سوسائٹی وہ سن رہی ہے۔ اگر میں ہوں، میری ایک اولاد ہے تو وہ وہی اس سوسائٹی سے ملی، کیونکہ میری اسی سوسائٹی کے ایک ممبر سے شادی ہوئی، اس سے ایک بچہ ہوا، تو میری ایک فیملی موجود ہے۔ اگر مجھے کھانا طلب ہوتا ہے تو وہ میرا کھانا میری وائف پروڈیوس کرتی ہے، بناتی ہے، لیکن وہ مجھے شاپ کیپر دیتا ہے، شاپ کیپر کو فارمر دیتا ہے، فارمر۔ تو ایک سوسائٹی میں ہم ڈپینڈنٹ موجود ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، کوئی بھی انڈیویجول اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ ایک معاشرے کا فرد ہے اور معاشرہ اسے کہیں نہ کہیں ایک طرح سے امپیکٹ کرتا ہے، زیادہ تر وہ پازیٹیو وے میں ہی امپیکٹ کر سکتا ہے۔ اس لیے ارسطاٹل نے کہا تھا مین از اے سوشل اینیمل۔ جی ہاں، انسان جو ہے وہ ایک طرح سے سوشل اینیمل ہے، کیونکہ وہ وہیں رہتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے بہت ہی اگر 100 سے نمبر نکالے تو 99% جو لوگ رہتے ہیں وہ کمیونٹی میں رہتے ہیں۔ کہیں پہ کمیونٹی زیادہ ہوتی ہیں، بڑے گھر، بڑی کمیونٹی ہوتی ہے، کہیں پہ کوئی ایریا، کوئی سوسائٹی کم ہوتی ہے، لیکن کم و بیش لوگ آپس میں رہتے ہیں، جس میں اپنے کام ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اپنے پروفیشنز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ اپنی سیلری کے لیے گورنمنٹ پہ، اور گورنمنٹ اسے سیلری وغیرہ دیتی ہے، بچے وغیرہ اس سے ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ اپنے پیشنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر وہی بندہ کوئی سویپر ہے، کوکر ہے، ڈرائیور ہے تو وہ اس پہ ڈاکٹر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہی کچھ ہم اپنی سوسائٹی میں رہتے ہیں، کرتے ہیں، کیونکہ ہم سوسائٹی کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ایک انڈیویجول ہے وہ سوسائٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور سوسائٹی بھی انہی انڈیویجول سے بنتی ہے، کیونکہ سوسائٹی کا جو تصور آتا ہے وہ لوگوں سے آتا ہے۔ جہاں پر لوگ رہتے ہیں تو سوسائٹی بنتی ہے، اور جب ہم رہتے ہیں تو سوسائٹی کے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں ہماری زندگی پہ۔ سوسائٹی امپیکٹ کرتی ہے کئی معنوں میں، ہمیں گرو کرتی ہے، ہماری نشو و نما کرتی ہے، ہماری ٹریننگ کرتی ہے، ہمارا ایک زندگی کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ میرا جو بیٹا ہے وہ ایک سوسائٹی سے سیکھتا ہے، مجھ سے سیکھتا ہے، اپنی مدر سے سیکھتا ہے، اپنے گھر والوں سے سیکھتا ہے، وہ ایک معاشرے سے سیکھتا ہے، وہ ٹی وی سے سیکھتا ہے، اپنے دوستوں سے سیکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہم معاشرے میں کرتے ہیں۔ تو یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ آئی ہوپ کہ میں نے ایک بیک گراؤنڈ آپ کو دے دیا
دیا کہ ایک انڈیویجول جو ہوتا ہے وہ ایک سوسائٹی میں رہتا ہے اور اپنی جو نیڈس وغیرہ ہوتی ہے وہ اپنی سوسائٹی سے پر کرتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے جو ٹاپک ہے وہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے ہمارا ایک منٹ جی، آج کے ہمارے جو ٹاپک ہیں میں آپ کو لسٹ کر لیتا ہوں۔ سوسائٹی اینڈ کمیونٹی، جی ہاں، سوسائٹی کیا ہے، کمیونٹی کیا ہے، اور بعض کا پیپرس میں یہی بھی سوال آتا ہے ڈفرینشیٹ بٹوین سوسائٹی اینڈ کمیونٹی۔ کچھ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جو آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ نیچر آف سوسائٹی، سوسائٹی کے اندر کیا ہوتا ہے، کیا اس کی نیچر ہوتی ہے۔ ڈفرینشیٹ بٹوین سوسائٹی کمیونٹی، پروسیس آف سوشلائزیشن اینڈ انڈیویجولائزیشن۔ جی ہاں، میں نے جو کچھ سیکھا ہے، جیسے کہ میں بھی آپ کو سوشولوجی پڑھا رہا ہوں، تو یہ ایک طرح سے میں نے اپنی سوسائٹی سے سیکھا ہے۔ اپنے آداب، اپنے مینرز، اپنے اٹھنے کا، اپنے بیٹھنے کا، یہ سارا کچھ جو میں نے سیکھا ہے یہ اپنی سوسائٹی سے سیکھا ہے۔ میں نے اپنی لینگویج اپنی سوسائٹی سے سیکھی۔ تو اس سوسائٹی میں لرننگ کے پروسیس کو سوشلائزیشن کہتے ہیں۔ آپ نے کہاں سے سیکھنا کہ بڑوں کو ادب سے ملنا ہے، چھوٹے سے پیار کرنا ہے؟ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے کہ قرآن پاک کی عزت کرنی ہے، یا سندھی اجرک ٹوپی وغیرہ کی عزت کرنی ہے، یا ہر کلچر وغیرہ کی عزت وغیرہ کرنی ہے؟ تو یہ سارے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم اور آپ اپنے معاشرے سے سیکھتے ہیں۔ تو اسے کہا جاتا ہے، جو معاشرے سے سیکھنے کا عمل ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سوشلائزیشن۔ انڈیویجولائزیشن بھی پڑھیں گے، کیونکہ اسی معاشرے کے رہتے ہم اپنی بھی ایک آئیڈنٹی کریٹ کرتے ہیں۔ میری اپنی آئیڈنٹی ہے، میرے والد صاحب کی اپنی آئیڈنٹی ہے، میرے بھائی کی اپنی آئیڈنٹی ہے۔ اس کے سوسائٹی کو دیکھنے کے سوچ وچار اپنے قسم کے ہیں، میرے سوسائٹی کو دیکھنے کے سوچ وچار الگ ہے۔ اور ایک ہوتی ہے پرسنل ڈس آرگنائزیشن، جس میں ایک سوسائٹی کے جو بندہ ہوتا ہے وہ مس فٹ ہو جاتا ہے، اس کے کچھ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں اور وہ ایک طرح سے اپنے جو رولز وغیرہ ہوتا ہے وہ ادا نہیں کر پا۔ تو یہ بھی ہم آج کے اس ویڈیو لیکچر میں کور کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا لیتا ہوں، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، ارسطوٹل نے کہا تھا مین از سوشل اینیمل۔ جی ہاں، آپ اپنے نزدیک دیکھ لیں کہ جنگلات وغیرہ میں تو ہم نے بعض اوقات جو وائلڈ اینیملس ہوتے ہیں وہ دیکھے ہیں، لیکن انسان وغیرہ سوسائٹی وغیرہ میں رہتے ہیں۔ ہی لیوز ان گروپ، آپ کو پتا ہے بھائی ہم گروپ رہتے ہیں۔ جیسے آپ گروپ میں کیسے رہتے ہیں، آپ کا بھائی کوئی بھائی ہوگا، بہن ہوگا، اگر آپ شادی شدہ ہوں گے تو آپ کا ہسبینڈ، وائف، برادر، اولاد وغیرہ سب ہوتی۔ تو انسان جو ہوتے ہیں وہ گروپ میں رہتے ہیں، وہ ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں۔ جیسے میں ایک اپنی فیملی رہتا ہوں، لیکن میری جو کمیونٹی ہے وہ وگن فیملی ہے۔ میرا وگن جو میری کاسٹ وغیرہ کے لوگ ہیں، جیسے شیخ کی کمیونٹی، سومرا کمیونٹی، تو ان کی ایک کمیونٹی ہوگی جو پرٹیکولر ایریا میں رہتی ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ ان سوسائٹی مین کی ناٹ لیو ایز اے مین وداؤٹ آؤٹ سوسائٹی۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ اپنی نیڈ کے لیے، اپنے کھانے کے لیے، اپنے سیکشول ڈیزائر کے لیے، اپنے لرننگ کے لیے آپ کہاں ہو؟ سوسائٹی کے اندر ہو۔ یہاں سوسائٹی کے اندر آپ کو کلاس ملیں گے، یہاں سوسائٹی کے اندر آپ کو اسکول ملیں گے، یہاں سوسائٹی کے اندر آپ کو کھانا ملے گا، یہاں سوسائٹی کے اندر آپ کو لینگویج ملے گی۔ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں آپ سوسائٹی کے اندر سیکھتے ہیں۔ میں نے سوشولوجی کے جان میکینکس کی ایک کتاب میں کئی سارے کیسز پڑھے جن کے اندر ایک اللیگل بچہ تھا، تو اس کے پیرنٹس نے اس کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا۔ تو 4-5 سال بعد بھی جب اس کو نکالا گیا تو وہ بالکل ہی بچہ ہی تھا، ایک طرح سے بڑا تو ہو گیا فزیکلی، لیکن وہ نہ ایک شاید لڑکی تھی، تو نہ تو وہ بول پاتی تھی، نہ وہ سیکھ سکتی تھی، نہ وہ کچھ کر پاتی تھی۔ ویسے ہی میں نے ایک جنگل کی ایک بچہ تھا جو کہتے ہیں کو اس کو وولف میں پڑھا، جیسے آپ نے موگلی کا جو ڈرامے وغیرہ قصے سنے ہیں، تو یہ بھی جو ہے ایک طرح سے آپ اس کی نشو و نما کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل ہی ان جانوروں کی طرح تھا ان دیٹ کیس۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سوسائٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ سوسائٹی کے اندر اپنے مٹیریل گڈس کے لیے وغیرہ کے لیے آپ ڈپینڈ کرتے ہو۔ دا ریلیشن بٹوین انڈیویجول سوسائٹی از ناٹ میرلی فزیکل اور فنکشنل اور آرگینک سسٹمیٹک یونٹ بٹ از سم تھنگ مور۔ دیکھیں ہم جو ہے سوسائٹی کے اندر ہیں وہ ایک خاص قسم کے پرٹیکولر قسم کے لیے نہیں ہے، ہم سوسائٹی کے لیے کئی ساری معنوں کے لیے ڈپینڈ کرتے ہیں، اپنے سوشل نیڈ کے لیے، اپنے مورل نیڈ کے لیے، اپنی اسپریچول نیڈ کے لیے، کئی ساری نیڈ کے لیے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ سوسائٹی بہت معنی میں ہماری زندگی میں امپیکٹ کرتی ہے۔ سوسائٹی ناٹ کنٹرول اوور مومنٹ بٹ آلسو شیپ اوور آئیڈینٹی، اوور تھاٹ، اوور ایموشنز۔ دیکھیں میرا جو بچہ ہے وہ کھانا پینا تو سوسائٹی سے حاصل کرتا ہے، تو اس کا شیپ سوسائٹی کر لی ہے، لیکن جو وہ لینگویج سیکھ رہا ہے، جیسے اس کی
مدر سرائکی ہے تو وہ سرائکی لینگویج سیکھ رہا ہے، لیکن میری سندھی ہے تو وہ سندھی بھی سیکھ رہا ہے۔ جس طرح سے میرا خدا کے متعلق جو کانسیپٹ ہوگا، مذہب کے متعلق جو کانسیپٹ ہوگا وہی وہ سیکھے گا۔ یہ معاشرے کے تحت میرا جو کانسیپٹ وغیرہ ہوگا وہ بھی اسی طرح سے ہمارے اس معاشرے سے سیکھے گا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں آپ سوسائٹی سے سیکھتے ہیں۔ آپ نے کہاں سے سیکھا کہ آپ کا مذہب کون سا ہوگا، آپ کا فرقہ کون سا ہوگا؟ فرقہ ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن ہم سوسائٹی سے سیکھتے ہیں۔ آپ لڑکوں کی کیا اہمیت ہے سوسائٹی میں، لڑکیوں کو کس طرح دیکھا جاتا ہے، یہ ساری کے ساری جو چیزیں ہم نے اپنی سوسائٹی سے سیکھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے وہ کئی معنی میں ایک طرح سے ہماری زندگی میں امپیکٹ کرتی ہے۔ سوسائٹی ڈیرائیوڈ بائی لیٹن ورڈ سوشس، یہ جو ورڈ ہے سوسائٹی جو ہے وہ لیٹن ورڈ سوشس سے نکلا ملا ہے۔ اٹ مینس کمپینین شپ اینڈ فرینڈ شپ۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک طرح سے بہت سارے معنی میں ڈپینڈ کرتی ہے۔ ہم جو رہتے ہیں ایک منٹ جی، تو سوسائٹی جو ہے in sociology the term society refers not a group of people but a complex pattern of norms of interaction۔ یہ میں اپنے پہلے لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں کہ جو سوسائٹی ہوتی ہے ایک طرح سے ایک انٹریکشن کو اسٹڈی کرتی ہے۔ اب انٹریکشن دیکھ لیں کہ ہم سوسائٹی کے اندر انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں، بڑے کیسے کرتے ہیں، چھوٹے کیسے کرتے ہیں، ہسبینڈ وائف سے کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، وائف ہسبینڈ سے کیسے انٹریکٹ کرتی ہے، ہم مسجد میں کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں، اور آپس میں جو کمیونٹیز وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پہ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو انہی چیز کو، یہ جو انٹریکشن ہے اس کو ہم سوسائٹی کہتے ہیں۔ یہ ایک ہے میسلوا، انہوں نے کہا ہے سوسائٹی از اے ویب آف سوشل ریلیشن۔ جی ہاں، ایم سی کیوز میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ کس بندے نے یہ کہا ہے کہ جو سوسائٹی ہے یہ ویب آف سوشل انسٹیٹیوشنز ہے۔ تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ کس سوشولوجسٹ نے کہا کہ سوسائٹی ایک ویب ہے، جیسے اسپائڈر کا ویب وغیرہ نہیں ہوتا، تو اس طرح سے ہم سوسائٹی کے اندر بھی اسی ویب میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، کئی ہم پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، کئیوں پہ ہمیں ڈپینڈ کرتے ہیں۔ اگر وہ کئی سارے موجود نہ ہو تو سوسائٹی پراپر طور پہ فنکشن ہی نہ کر پائے۔ سوسائٹی از ویب آف سوشل ریلیشن شپ۔ سوسائٹی ایک ویب ہے، ایک جال ہے، جیسے ایک مکڑی کا جال ہوتا ہے، سوسائٹی ایسی ہے، اور اس میں لوگ ویسے ہی کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے میں آپس میں۔ جیسے میں نے کہا کہ میں ویڈیو لیکچر لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں، اگر وہ سنیں گے نہیں تو یہ میرے کس کام کا، اور آپ کو یہ لیکچر چاہیے کیونکہ آپ نے اپنے کانسیپٹ وغیرہ کلیئر کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک ویب ہے سوشل ریلیشن شپ کا۔ اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کریں سوسائٹی کی تو یہاں پر کچھ گنے چنے کچھ رائٹر ہیں، جیسے رائٹ نے کہا ہے سوسائٹی از ناٹ اے گروپ آف پیپل، اٹ از اے سسٹم آف ریلیشن شپ دیٹ ایگزسٹ بٹوین انڈیویجول اینڈ گروپ۔ تو رائٹ نے کہا ہے سوسائٹی از ناٹ اے گروپ آف پیپل، اٹ از سسٹم آف ریلیشن دیٹ ایگزسٹ بٹوین انڈیویجول اینڈ گروپ۔ تو یہ نہیں کہ سوسائٹی میں آپ نے کہا کہ چند گروپ آپس میں رہ رہے ہیں تو یہ سوسائٹی ہے۔ اگر یہ سوسائٹی ہے تو ان کے بیچ میں کوئی ریلیشن شپ ہونا لازمن ہے۔ اگر آپ ایسے ہی رہ رہے ہیں، چند آپ گروپ کہیں پہ مٹ جاتے ہیں تو یہ سوسائٹی نہیں ہوگی۔ اگر آپ اسے سوسائٹی کہتے ہو تو کہیں نہ کہیں ان کے بیچ میں انٹریکشن ہوگی، کہیں نہ کہیں وہ بات کریں گے، تو کہیں نہ کہیں وہ ایک دوسرے سے ریلیٹ کریں گے، تو اس حساب سے انہیں کہا جائے گا کہ یہ سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سوسائٹی جو ہے وہ ایک طرح سے ریلیشن شپ پہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندے کہیں جگہ پہ رہ رہے ہیں تو ان کے اندر کوئی انٹریکشن یا ریلیشن شپ نہیں ہے تو آپ اسے سوسائٹی نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی سوسائٹی ہے، جیسے آپ کہیں پہ رہتے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کی ایک انٹریکشن ایک دوسرے سے ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے رہتے ہو، تو یہ سوسائٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم آگے اس چیز کو جی ڈی ایم کولی کی بات کریں تو انہوں نے کہا سوسائٹی از اے کمپلیکس آرگنائز ایسوسیشن اینڈ کمیونیکیشن ود ان کمیونٹی۔ تو جی ڈی ایم کولی نے کہا سوسائٹی از اے کمپلیکس آف آرگنائز ایسوسیشن اینڈ کمیونیکیشن۔ جیسے میں نے کہا کہ جب بھی آپ اپنا مثال لے لیں، جو بندہ یا کوئی لڑکی میرا لیکچر سن رہی ہے تو آپ کی ایسوسیشن ہے نہیں ہے، آپ کی اپنے ٹیچر کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ
اپنے فرینڈ کے ساتھ ایک ایسوسیشن ہے. آپ اپنی سوسائٹی کے جو دکاندار وغیرہ ہیں انہیں بھی کہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ ایسوسیٹ کرتے ہو. آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کرتے ہو. کوئی سبزی والا ہے، دکان والا ہے، آٹے والا ہے، کرانے والا ہے، کوئی بھی بندہ ہو، کپڑے والا ہو، تو آپ اسے کمیونیکیٹ بھی کرتے ہو. تو یہ آپ کی سوسائٹی ہے. گیڈنگس نے کیا ہے؟ سوسائٹی از اے یونین اٹ سیلف آرگنائزیشن دا سم آف فارمل ریلیشنز ان وچ ایسوسیٹڈ انڈیویجولز آر باؤنڈ ٹوگیدر. جی انہوں نے بھی وہی بات کی کہ سوسائٹی ایک طرح سے آرگنائز ہوتی ہے. اس کے اندر پتہ ہوتا ہے کہ کسی ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے رول کیا ہے، ایز اے فادر آپ کے رول کیا ہے، ایز اے شاپ کیپر آپ کے رول کیا ہے، ایز اے ڈاکٹر آپ کے رول کیا ہے. اور وہ انڈیویجول ایک طرح سے باؤنڈ ہوتا ہے. جس طرح سے آپ کہیں رہ رہے ہو تو آپ اپنے اسکول میں باؤنڈ ہو، اپنی فیملی میں باؤنڈ ہو، اپنے محلے میں باؤنڈ ہو. تو وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں آپ ان میں سے بھی کہیں کسی نہ کسی طریقے سے باؤنڈ ہوتے ہو. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان سے باؤنڈ وغیرہ نہیں ہے. اگلے ویڈیو میں یہاں سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.